ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہویں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں کی زندگی بگڑ رہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آگ اور یہ دھواں یہ بنیاد میں پڑا ہوا۔ ہم نے ہر جگہ باہر کی بات کیا، ہم نے گھر میں ہی اپنی شریعت کی روگردانی کی ہے اور سنت رسول اللہ کو بلا دیا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف اپنے گھر کی عورتوں کا معاملہ لیں تو ہم روز اول سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا ہر معاملہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی تعلیم کا معاملہ لیں، میں نے بارہا آپ حضرات کے سامنے گزارش کی ہے کہ نمبر 1 پر ہم بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے باضابطہ عورتوں کی تعلیم، اپنی بہو بیٹیوں اور ماں اور نانی دادی کے تعلیم کی کوئی فکر نہیں کی۔ اس کے بعد اس کے حقوق ہمارے گھر میں ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔ ایک موقع پر ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میاں غفران، یہ جو چہار دیواری کے اندر کا ظلم ہے، اس کی آہیں سیدھے آسمان پر جاتی ہیں۔ یہ چہار دیواری کے اندر کا ظلم اشارہ ہے ہمارے گھریلو زندگی کا، خاص طور سے ہمارے معاملات، ہمارا قول و فعل ہماری گھر کے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نہایت ہی گھٹیا ہے۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو جو مقام دیا ہے، ایک بیوی کو جو مقام دیا ہے، ایک بیٹی کو جو مقام دیا ہے، ایک بہو کو جو مقام دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ ایک بیوی، ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہمیں اس کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر عورت کو کسی کے سجدے کا حکم دیے جانے کی گنجائش ہوتی تو عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یہ اتنا بڑا مقام آپ کو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، لیکن ہم بھول گئے کہ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے، ایسا لگا کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کیا حقوق ہے۔ ہم نے صرف یہ جانا کہ ایک بیوی جب شادی کر کے ہم لے آتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کی دھوبی وہی ہے، ہمارے گھر کا کھانا پکانے والی وہی ہے، ہمارے گھر کا جھاڑو دینے والی وہی ہے، راتوں دن کام کرنے والی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم نے ایک باندی خرید کر لایا، غلام خرید کر لایا۔ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ آج ہم شادی کر کے لاتے ہیں، ہم نے نبی کا اسوہ نہیں پڑھا، نبی کی سنت کو نہیں پڑھا، ایک میاں بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ میں تجربے کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں، آج ایک بڑی تعداد ہمارے معاملات کے بگڑنے کی جو ہمارے کچہری اور کورٹوں میں ہے وہ یہی سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور کمی یہ ہے کہ نہ بیٹی کو سکھلایا گیا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ شوہر کے ساتھ کیسی گزاری جائے، اور نہ ہم نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ ایک بیوی کیا چیز ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ اندازہ کیا کہ ہم شادی کر کے مہر باندھ کر لے آئے، بس وہ ایک گھر میں ایک باندی آ گئی۔ دوستو، ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسی گزاری۔ ہم جب سنت کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں، اپنے جوتوں کو خود گانٹتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سلتے ہیں، گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، اور بیویوں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے؟ کیا ہم میں سے کتنے لوگ نوجوان ایسے ہیں جو بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جو اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیتے ہوں یا اپنا کپڑا دھل لیتے ہوں؟ یہ ایک مرد کے شان کے خلاف ہے، مردانگی کے خلاف ہے کہ ہم گھر میں کام کریں۔ اس سے بڑھ کر ظلم کا معاملہ تب آتا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر اس نے ہنس کر بات کر لی، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھا لیا، ذرا مذاق کر لیا، کچھ مٹھائیاں لا کر دے دی، تو پھر ساس کا معاملہ آسمان پر، اس کا دماغ آسمان پر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، خود باپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑے ارمان سے بچے کی
کی شادی کی تھی لیکن معاملہ خراب ہو گیا. کیا ہوا کہ بیٹا بگڑ گیا, بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. اگر بیٹے نے اپنی بیوی سے ہنس کر بات کی, اس کو اچھا کھلانے کی کوشش کی, اس کے کام میں ہاتھ بٹایا, اس کا کپڑا دھل دیا, اگر وہ عورت بیمار ہے اس کو دوائی پلا دی, پانی دے دیا, تو سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا غلام ہو گیا, بیٹا ہاتھ سے چلا گیا. تو دوستو یہی وہ بنیاد ہے کہ جہاں سے تمام فسادات کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. دوڑ, اگر آج ہماری آنگن میں, ہمارے گھر میں میاں بیوی نوجوان جوڑا اگر دوڑ لگا لے, ہنسی مذاق کر لے, تو پھر ہمارا فتویٰ وہی ہوگا کہ بگڑ گیا. اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات, شریک حیات کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. ایک موقع آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالی میں پانی پیتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس وقت ہوتا ہے کہ ڈھونڈ کر پیالی کی وہ جگہ تلاشتے ہیں جہاں پر اماں عائشہ نے اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیتے ہیں, اسی جگہ پانی پیتے ہیں. ایک موقع پر عید کے دن, عید کے بعد حبشی حضرات کھیل کود کر رہے ہیں, برچھے سے کھیل رہے ہیں, بھالے سے کھیل رہے ہیں, تیر اندازی کر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, پہلوانی کر رہے ہیں, کشتی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ ہاں. تو پھر آپ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ٹھڈی یہاں پر وہ رکھتی ہے, اور کتاب میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا یہ چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مل جاتا ہے, اور اس طرح سے رکھ کر وہ کھیل دیکھتی رہتی ہے. اور جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا من بھر نہیں جاتا, اس وقت اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے نہیں ہیں. بعد میں پوچھتے ہیں کہ ہو گیا, وہ کہتی ہیں کہ ہاں, اس کے بعد آپ ہٹتے ہیں. یہ زندگی کے نمونے ہیں, یہ سنت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ جب رات میں گھر سے اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا باہر نکلنا چاہتے ہیں, اتنی آہستگی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. لیکن دوستو اگر یہی کام آج سکھلایا جائے, بتایا جائے, تو پھر وہی بات آتی ہے کہ بہو بدچلن آ گئی یا بیٹا بگڑ گیا. یہ باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا, ہم نے سنت نہیں سیکھی. جب ہماری بیٹی بیاہ کر دوسرے کے گھر میں جائے تو اس وقت ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں کی مہارانی ہونی چاہیے, لیکن اگر دوسرے کی بیٹی جب ہم یہاں لاتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ نوکرانی آئی ہے. اسی ایک بہو کی ذمہ داری ہے کہ صبح سب سے پہلے اٹھے, سب کی چائے وہی بنائے, سب کے کپڑے وہی دھلے, سب کے کھانا وہی بنائے, جھاڑو وہی لگائے, سارا کام وہی کرے. اگر وہ کسی دن بیمار ہے, اسے بخار ہے, اسے تھکاوٹ ہے, بدن میں درد ہے, 1 گھنٹے نہ اٹھے تو لان تان کیا جاتا ہے, دنیا بھر کی باتیں اسے سنائی جاتی ہے. لیکن وہیں پر ہماری بیٹی اگر وہ 10 بجے اٹھے اسے کچھ نہیں کہا جاتا. یہ دوہرا رویہ ہے, یہیں سے فسادات برپا ہوتے ہیں, یہیں سے اختلافات جنم لیتے ہیں, یہیں سے اور باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے دل ٹوٹنے لگتا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہم نے کیوں اپنایا ہے؟ دوستو رسول اللہ کی زندگی کے طرف دیکھیے. میں چند منٹوں میں اس لیے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج حالات جو خراب ہو رہے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے. یہ جھگڑے, یہ پنچایتیاں اور یہ کیس مقدمے بڑی تعداد میں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر صرف ہم نے رسول اللہ جیسی محبت پیدا کرنی, اللہ کے رسول کے سنت کو اپنانے کی کوشش کی, تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا. کیا ہم ایسا اپنانا چاہیں گے؟ ضرور انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو سیکھیں گے, اپنی زندگی میں اتاریں گے اور اپنے گھر میں اتارنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ یہ گھر ہمارا جنت بن جائے گا. عورتوں کے حقوق میں دوستو ایک عجیب بات حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کتاب پڑھتے نہیں ہیں,
اس لیے لگتا ہے کہ مجمع میں بڑی تعداد وہ ہو سکتی ہے جس کی نظر سے یہ بات نہ گزری۔ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو جیب خرچ دیا کرو، اپنی بیویوں کو جیب خرچ دیا کرو۔ یہ جیب خرچ کیا ہے؟ کھانے پکانے، کپڑے، دوائی اور مٹھائی، ان چیزوں کے علاوہ اس سے ہٹ کر الگ سے ہفتہ واری یا ماہانہ واری اپنی بیویوں کو کچھ پیسے دینا چاہیے۔ اسی کو جیب خرچ لکھا ہے، کچھ پیسے دینا چاہیے۔ اور یہیں تک نہیں، حضرت تھانوی نے ہی آگے لکھا ہے کہ پھر اس پیسے کا سوال اور حساب نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیب خرچ دیا ہے تو اب اس پیسے کا چاہے وہ اپنا رکھ لے، زیور خریدے، مٹھائی کھائے، اپنے سسرال اور مائکے والوں کو دے، اپنے بھائی کو بھیجے، بہن کو بھیجے، باپ کو بھیجے، ماں کو بھیجے، سندیشہ بھیجے، جو کچھ بھی کرے اس پیسے میں صرف اور صرف اسی کی مرضی چلنی چاہیے۔ اب آپ دوبارہ اس پیسے کا سوال نہیں کریں گے، آپ اس پیسے کا حساب نہیں۔ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، نوجوان ہیں، جو باورچی خانے میں ذرا جا کر بیوی کا ہاتھ بٹا دیں، کبھی کبھی خود سے کپڑا دھل لیں، کبھی گھر میں جھاڑو لگا دیں، دوائی پلا دیں، اور باتیں تو دور کی باتیں ہیں۔ تو دوستو، میرا اس 10 منٹ میں صرف یہی پیغام ہے کہ آج بہت سارے حالات کی خرابی کی بنیاد ہمارا گھریلو جھگڑا ہے۔ دو خاندان رشتہ ہوا تھا جوڑنے کے لیے، لیکن اسے توڑ دیا گیا۔ اسی حق میں ایک بہت بڑا حق مہر دین کا، جس کا ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سبھی لوگوں کا، ایسا نکاح پڑھانے والوں کا، پڑھوانے والوں کا، گواہ بننے والوں کا، کہ آج ہم نے مہر دین کیا کیا ہے؟ کم از کم 13 بھر، 21 بھر، 50 بھر، 40 بھر سونا، اور نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ اصل میں محبت کی جو زندگی سکھائی گئی تھی اسے ہم نے بھلا دیا، اور غیر شرعی بات مہر دین کا بوجھ جو ایک لڑکا ادا نہیں کر سکتا اسے ہم نے لاد دیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہوا کہ پوری زندگی عام طور سے لوگوں کو مہر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی اس بیوی سے فائدہ اٹھایا، خواہ جسمانی ہو، مالی ہو، وقتی ہو، جس طرح کا بھی ہے، پوری زندگی اس کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا اور فائدہ اٹھایا، اور مہر کا وقت جب کیا آیا، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، 2-4 لوگ اس بیوہ کو پکڑتے ہیں کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ یوں تو زندگی میں دندناتے ہم پھرتے ہیں، بڑی مردانگی دکھاتے ہیں، لیکن مہر دین بغیر ادا کیے مر جاتے ہیں، اور اس وقت بیوہ کو پکڑا جاتا ہے کہ معاف کر دو۔ کیا ایسی بھی کوئی معافی ہوتی ہے؟ یہ کوئی معافی ہوئی؟ زبردستی شوہر کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، یہ کوئی معافی ہوئی؟ یہ کیسے مردانگی ہے؟ پوری زندگی ہم نے ان سے نفع اٹھایا، پوری زندگی وہ ہماری خدمت کرتی رہی، اور ہم بڑی بے شرمی کے ساتھ بغیر مہر دین ادا کیے ہوئے مر گئے۔ تو یاد رکھیے، اگر مہر دین کی زیادتی صرف اس لیے ہے کہ طلاق نہ پڑے، تو دنیا کا سروے یہ بتلاتا ہے کہ جو جتنی مہنگیاں شادی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ٹوٹی ہے۔ جتنی مہنگیاں شادی دنیا میں ہوئی ہے، خاص مسلمانوں کا ہو یا غیروں کا ہو، اسی قدر وہ شادیاں ٹوٹی ہیں۔ مہر دین سے رشتے میں محبت پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک آدمی ضد پر آئے تو زمین بیچ کر ادا کر دے گا۔ رشتہ بنانے کی وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی عرض کی کہ رسول اللہ کے سنت کو سکھایا جائے، رسول اللہ کے سنت کو سکھایا جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ پہلے ہی دن سے ظلم شروع کر دیا ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں بھوج کھائیں گے، بھوج جس کی گنجائش نہیں ہے، جہیز بھی لیں گے، مہر دین بھی نہیں دیں گے، پوری زندگی اس کی خدمت بھی لیں گے، اور صرف اس لیے کہ ماں باپ اس کے مجبور ہوتے ہیں اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کی وجہ سے، اور وہ صنف نازک سوچتی ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ اس بنیاد پر ہم اس پر ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں، ان کی حق تلفی کیے جاتے ہیں، اور بڑی مردانگی کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے کہ ہم مرد ہیں۔ دوستو، عورتوں سے لڑنے والا، عورتوں پر چڑھنے والا، عورتوں کو دبانے والا مرد نہیں ہو سکتا، اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا انسان وہی ہے جو رسول اللہ کی سنت کو اپنائے گا، اپنی زندگی، اپنے گھر کو جنت بنائے گا۔
تو دوستو انشاءاللہ ایسا کریں گے ضرور انشاءاللہ. وقت بڑا کم ہے, میں اپنی بات اسی پہ ختم کرنا چاہوں گا. یہ میں نے ایک جھلک دکھانا چاہا ہے کہ زندگی اصل میں بنے گی کیسے, زندگی سنورے گی کیسے. ہم کتابوں کو پڑھیں, ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہے. آج ہندوستانی بلکہ بر صغیر کے علماء کرام کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے, جو ہم کہتے ہیں نظامیہ مدرسے والے بھیک منگے علماء کرام, ان کی بہت بڑی کامیابی اور کارنامہ یہ ہے کہ آج اس روئے زمین پر عربی زبان کے بعد اگر اسلام کا ذخیرہ سب سے بڑا کسی زبان میں ہے وہ تو اردو زبان میں ہے. اردو زبان میں ہے, بلکہ ہمارے علماء کرام نے بعض کتابیں بہت ساری ایسی تصنیف کر دی ہیں جو علماء عرب کے درمیان بھی نہیں پائی جاتی ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی کتابیں آپ پڑھنا چاہیں بر صغیر کے علماء نے اردو زبان میں سے چھاپ دی ہے. میں آپ سے دعوت دوں گا کہ آپ بڑے علماء کرام کی چھوٹی کتابیں پڑھیں, انشاءاللہ اس میں بڑی شاندار باتیں ملیں گی. سب سے پہلے ہمیں شروع اپنی زندگی اپنے نفس سے کرنا چاہیے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ بچاؤ اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں محنت کرے. اور جو میں نے عرض کیا کہ اس چہار دیواری کے اندر ہونے والے ظلم کو روکے. یہ ظلم سیدھے اللہ کے ہاں جاتی ہے. یہ آہیں جو ہم عورتوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں, اس صنف نازک کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حالات کے مطابق, حالات کی وجہ سے وہ ہم سے لڑ نہیں سکتی, وہ گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتی, وہ کچھ کر نہیں سکتی, لیکن اس بن احاطے میں اس کے دل میں جو گزرتا ہے, جو ہم ایک بہو کے ساتھ کرتے ہیں, ایک ماں اور بیوی کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے دل سے جو گزرتا ہے, اس کے دل میں جو باتیں آتی ہیں, اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کی آہیں سیدھے آسمان پر جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, کون سی بات کیسے کب کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو